کہ معاشرے کا امن اور ذہنی امن، انٹرنل اور ایکسٹرنل، یہ امن کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل پیس، دوسرا ہوتا ہے انٹرنل پیس۔ ایک اگر مان لیجئے کہ ایک آدمی ذہنی طور پر سکون میں ہے لیکن سوسائٹی کے اندر سکون نہیں ہے، تب بھی پرابلم۔ اگر سوسائٹی میں امن ہے لیکن آدمی کے اپنے اندر امن نہیں ہے، تب بھی پرابلم۔ تو دونوں امن انسان کو چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معافن فی جسدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ آمنن فی سربہ، یعنی ایک آدمی اگر اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ وہ آدمی جسم میں اچھا ہے اور اپنے گھر میں وہ اچھا ہے، ایک رات کا اس کے پاس کھانا ہے، تو چلو اس دن تو اس کا سکون سے گزرانا۔ تو اتنا امن کب ہوگا؟ جبکہ سوسائٹی بھی اچھی ہو، آدمی کا ذہنی طور پہ امن بھی اچھا ہو۔ گھر کے اندر بینک بیلنس خوب ہے لیکن ذہنی طور پہ امن ہی نہ ہو، یا لیکن سوسائٹی کے اندر دنگے فساد ہو رہے ہو، تو یہ پیس اینڈ پراسپیرٹی کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو بھوک سے پناہ دی اور ان کو ہر قسم کے خوف سے پناہ دی۔ تو بھوک اور خوف ایک دو مثالیں دے کر سمجھا جا رہا ہے کہ یعنی معاشرے کا پیس اینڈ پراسپیرٹی، یعنی آدمی کو آگے بڑھنے کے لیے پیس بھی چاہیے اور بڑھنے کے پورے مواقع چاہیے۔ اگر معاشرے کے اندر دہشت گردی رہے گی تو پروگرس کہاں سے آئے گا؟ ڈیولپمنٹ کہاں سے آئے گا؟ ایجوکیشن کیسا ملے گا؟ بچے اسکول کو کیسے جائیں گے؟ اگر ہاسپٹل کو کیسے جائیں گے؟ آفس کو کیسے جائیں گے؟ بزنس کیسے کریں گے؟ پرابلم ہی پرابلم رہے گا۔ تو اس لیے ایکسٹرنل پیس بھی ضروری ہے اور انٹرنل پیس بھی ضروری ہے۔ اب یہ آتا کیسا ہے؟ سمپل، توحید، رسالت، آخرت۔ توحید مانے اللہ کا ٹاپک ہوتا ہے اس میں، یعنی اللہ کی ذات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کر کے ایک اللہ کو یہ سارے حقوق ادا کر دینے کا نام کیا ہے؟ توحید۔ توحید اس کو کہتے ہیں۔ رسالت مانے رسول۔ کئی رسول اور نبی آتے رہے لیکن آخری رسول اور آخری نبی اب کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ السلام ہے، سلامتی دینے والا ہے، تو سلامتی کا سلیبس ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کے مطابق قیامت کا تصور، اگر میں کسی پر اتیاچار کروں گا، ظلم کروں گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اگر میں دنیا میں کسی طریقے سے بچ بھی جاؤں تو کیا قیامت میں بچ جاؤں گا؟ نہیں بچوں گا۔ یہ تصور، توحید، رسالت، آخرت ایک انسان کو مینٹلی کیا کرتا ہے؟ کسی بھی قسم کے غلط کام کرنے سے روکتا ہے۔ نتیجے میں کہ ہر کوئی اگر رکتا چلا جائے گا تو معاشرے میں امن آ جائے گا۔ ایک پوائنٹ ہے، کیونکہ امن شروع ہوتا ہے آدمی کے اپنے انڈیویجل سے، پھر گھر، پھر خاندان، پھر سوسائٹی، پھر پورا معاشرہ ہے۔ لیکن ہر انڈیویجل کا ذہن ہی اگر خراب ہو تو وہ دوسرے پہ امن کیا لا سکتا ہے؟ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے امن ہونے کے لیے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو، ادھر ایک کہتا کہ بارش رہے، ادھر ایک کہتا کہ گرمی رہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا؟ آسمان اور زمین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 کے آیت نمبر 29 میں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے دو آقا ہے، ایک آدمی ہے جس کا ایک آقا ہے۔ جی بتاؤ تو صحیح کہ دونوں میں سب سے زیادہ سکون میں کون رہے گا؟ جس کا ایک آقا ہے۔ جس کا ایک آقا ہے۔ تو اگر کئی خدا تم نے بنا لیے تو اس کو بھی خوش کرنا ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہے، اور نہ جانے کس کی نافرمانی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے۔ اور مصیبت کے وقت پر فلاں مصیبت کے لیے کون سا خدا ہے ہو سکتا یاد نہ ہے، ہو سکتا کسی اور کو پکار دے آپ تو دوسرا ناراض ہو جائے۔ تو اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ سورہ یوسف نمبر 12 کے آیت 39 میں ارباب متفرقون، الگ الگ خدا چاہیے تم کو یا ایک پاورفل خدا جس کا پوروں کا پاور ہو؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ایک اللہ کو لے لو جس کا پوروں کا پاور ہے تو تم سکون میں آ جاؤ۔ الحمدللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے سورہ انبیاء نمبر 21 کے آیت نمبر 22 میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوتے اس کائنات میں تو یہ آسمان اور زمین جو سکون سے نظر آ رہے کبھی کی درہم برہم ہو گئے ہوتے۔ یعنی فساد صرف زمین میں نہیں، آسمان میں بھی فساد ہوا تھا، تارے ادھر کا ادھر، سورج یہ جو سسٹم سے چل رہا ہے ایک خدا ہونے کی وجہ سے، ایک خدا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ مومنون نمبر 23 کے آیت نمبر 91 میں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا ہوتا تو پھر وہ دونوں لڑتے تھے اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں آ کر ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے، نتیجے میں کیا ہوتا؟ نقصانات ہو جاتے۔ تو بہرحال یہ آیتیں میں نے جو پیش کی ہے، اگر ایک خدا کو مان لیں گے تو ایک غلام جس کا ایک آقا جتنا سکون میں رہتا ہے، ایک خدا کو ماننے والا بھی کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی سکون میں ہوتا ہے۔ پہلے ذہنی امن آ گیا، اب معاشرے کا امن کیسے آئے گا؟ جب جسٹس جو لا ہے، اسلام کا جو
क्रिमिनल्स को सबक सिखाने का जो कानून है, इंसाफ का कायम करने के जो कवानीन है, जिना पर हद कायम की जाए और इसी तरीके से चोरी पर हाथ काटने का जो हुक्म दिया गया है, ऐसे शदीद सजाएं हैं, इसके ऐलान से लोग कांपने लगते हैं। नतीजे में मुआशरे के अंदर क्या हो जाएगा, लोग ये समझते हैं कि सऊदी अरब में शायद हर एक के हाथ कटे हुए होंगे, क्योंकि वहां पर हाथ काटने का, आप बिलीव कीजिए वहां पर हमको हाथ कटे हुए मिलते नहीं है, क्योंकि हाथ कटने का ऐलान करते ही कई लोग चोरी करते ही नहीं। एक वक्त तो ऐसा था, मलिक अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का जमाना होते होते लोग कहते हैं हम हज को गए खरीब के जमाने में, तो गुज़िश्ता जमाने में ऐसे भी हालात आ गए कि सोने की दुकानें, कीमती दुकानों पर सिर्फ चादर उड़ाकर नमाज को चले जाते हैं, वापस आने तक हर चीज अपनी जगह पर। सबको मालूम है अगर पकड़े गए तो हाथ कट जाएगा। ये इस्लामी तालीम इंसान थी, की सोच, ये साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। अल्लाह ताला मखलूक के बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं, इसीलिए गाड़ी का इन्वेंटर जो होता है ना, वो ज्यादा बेहतर जानता है गाड़ी के मैकेनिक्स। हम जो जिस्म के मैकेनिक हैं, असल इसका इन्वेंटर कौन है? अल्लाह ताला। अपने लिए अपने क़वानीन बनाने के बजाय हमारा पैदा करने वाला अगर हमारे कानून दे तो बेहतर है, बेशक, क्योंकि मैंने अपने आप को पैदा नहीं किया, तो जैसा ऊपर वाले ने मुझे पैदा किया तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा हूँ, तो ऊपर वाला मेरे लिए जो कानून देगा ना, उस पर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बेशक। और अगर जो जमीन है, ये जमीन पर क्या चीज सूटेबल है और क्या चीज सूटेबल नहीं है, वो ज्यादा बेहतर जानेगा। जो कानून ऊपर वाले ने उतारा है वो कानून ज्यादा बेहतर रहेगा, या हम अपनी तरफ से कुछ बना ले। मैकेनिक अगर मशवरा देना शुरू कर दे कि भाई पेट्रोल नहीं, पानी भी डाल लो चल जाएगा, तो क्या मैकेनिक की बात मान लेते? आप कहेंगे नहीं भाई बायोलॉस में तो लिखा हुआ है, तो ऐसी बात नहीं, इन्वेंटर ने कह दिया, गाड़ी के शोरूम की तरफ से जो इन्वेंट करने वाले साइंसदानों ने कह दिया कि इसमें पेट्रोल डालो, इसमें गर्म पानी मत डालो, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तो मैकेनिक तो कुछ भी कहेगा। बिल्कुल। तो हमको चाहिए कि सही अथॉरिटी कौन है मालूम करे, इंसान के ऊपर जो असल क्रिएटर है उसको मालूम करने की कोशिश करे, सारे मसले हल हो जाएंगे।